إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. قرآن مجید کی یہ پہلی سورہ فاتحہ بڑی شان والی سورت ہے اور بڑے مقام والی سورت ہے. یہ حدیث آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس سورت جیسی کوئی سورت نہ تورات میں اتری تھی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن میں اس سورت جیسی کوئی اور سورت ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور بندے کے درمیان. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے نا الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. جب بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قال اللہ تعالی مجدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال اللہ تبارک وتعالی هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی یہی ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اس کو ملے گا. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا. الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی. کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہے؟ الحمدللہ کا معنی ہے ہر قسم کی تعریف للہ، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. کیوں؟ ہر قسم کی تعریف کے مستحق وہ ہے جس کی ساری صفتیں کامل مکمل ہوں. ایسی ذات جس کی ساری صفتیں کامل مکمل ہو، اور وہ صرف اللہ ہے.
مثلا یہ سننے کی طاقت ہے، بندے میں بھی ہے، بندہ بھی سنتا ہے اور اللہ بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت سننے والی اس کی اپنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ طاقت جو ہے نا سننے والی، یہ کامل مکمل ہے، ناقص نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے نا سننے والی، یہ باقی رہنے والی ہے، کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا ہے، اور بندہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سننے کی صفت کامل مکمل ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے کوئی اونچی بولے یا ایستا بولے، رات کو بولے، دن کو بولے، میں اللہ پر برابر ہے، میں ہر طرح سے سنتا ہوں، میرے لیے دور نزدیک یا روشنی اندھیرا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بندہ تو ایسے نہیں ہے، بندہ تو نزدیک سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا، توجہ ہو تو سنتا ہے، توجہ نہ ہو تو نہیں سنتا، جاگتا ہو تو سنتا ہے، سویا ہوا ہو تو نہیں سنتا، زندہ ہو تو سنتا ہے، مر جائے تو نہیں سنتا۔ بس اسی میں اللہ کی ساری صفتیں آپ سمجھ لیں کہ بندے کی اپنی صفت نہیں ہے، یہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سننے کی طاقت اس کو اللہ نے دی ہوئی ہے، اور پھر یہ ناقص ہے، اور پھر یہ فنا ہونے والی ہے۔ اور اللہ کی یہ سننے کی طاقت اس کی اپنی ہے، کامل مکمل ہے اور باقی رہنے والی ہے، کیونکہ اللہ باقی رہنے والا ساری صفتیں۔ تو کامل مکمل صفتیں اللہ کی ہیں، تو ہر قسم کی تعریف کے لائق بھی وہ ذات ہے جس کی صفتیں کامل مکمل ہے، اور وہ صرف اللہ ہے۔ یہ معنی الحمدللہ، ہر قسم کی تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اس کی صفات کامل مکمل ہیں، اور اس کی صفات اپنی ہیں، اور اس کی صفات باقی رہنے والی ہیں، تو پھر ہر قسم کی تعریف کے لائق بھی وہ ہے۔ اس لیے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے بندے نے میری تعریف کی۔ کسی کے علم کی تعریف، ہنر کی تعریف، قوت کی تعریف، فن کی تعریف، حسن کی تعریف، صلاحیت کی تعریف، اصل میں تو اس کی تعریف ہے نا جس نے یہ چیزیں عطا کی۔ الحمدللہ۔ رب کا کیا معنی ہے؟ پالنے والا۔ عالمین، تمام جہانوں کو، جہان انسانوں کا، چرند کا، پرند کا، خشکی کی مخلوق، طری کی مخلوق، نظر آنے والی، نہ نظر آنے والی، سب کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا۔ کوئی سمندر کی تہ میں ہے، کوئی پہاڑوں کی غاروں میں ہے، کوئی پتھر توڑو اندر سے کیڑا نکلتا ہے۔ سب کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا وہ ہے رب العالمین۔ تو یہ اللہ کی پہلی صفت ہوگی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب پالنے والا، ضروریات کا انتظام کرنے والا تمام جہانوں کے لیے۔ اندازہ لگانے والوں نے اندازہ لگایا ہے کہ 18,000 مخلوقات، قسمیں، 18,000 مخلوقات کی تعداد نہیں، قسمیں، مثلا چیونٹی، مکھی، کبوتر، کوا، طوطا، انسان، بھینس، گائے، یہ 18,000 یہ قسمیں بنتی ہیں مخلوق کی، اور پھر ایک ایک کی آگے کئی ان کے جو ہے نا وہ تعداد، اور ان کی آگے شاخیں، اور ان کی کئی پھر قسمیں، سب کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تمام جانداروں کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے۔ کوشش کرو، محنت کرو، لیکن یہ تو نہیں کہ نماز چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، سچ بولنا چھوڑ دو، امانت کا مظاہرہ کرنا چھوڑ دو، حقوق چھوڑ دو، یہ تو اس مطلب نہیں ہے۔ کوشش کرو، محنت کرو۔ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اس کی اتنی فکر اور بخشش کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں دی، نہ بخشش کا کوئی وعدہ کیا ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔
رزق کا اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے اپنے ذمے لی، اس کے لیے دیکھو انسان صبح سے لے کے شام تک اور 10 سال کی عمر سے 70 سال تک کیا بھاگ دوڑ کیا کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اسلام کی جو ہدایات ہے، سچ بولنے کی، حلال کھانے کی، امانت کی، اور یہ سارا وہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں صرف اس پیسے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں دوں گا، اور بخشش کا، مغفرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی بات نہیں کی ذمہ داری کی کہ میں تجھے ضرور بخشوں گا، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہمیں۔ رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، کوئی اس کو مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، کوئی اس کو گالیاں دیتا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے یہ مکہ مکرمہ آباد ہوا اور بیت اللہ شریف بنایا تو دعائیں کی، ان دعاؤں میں یہ بات تھی، یا اللہ وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ یہاں جو رہنے والے ہیں ان میں سے ان کو رزق دینا جو ایمان لائیں تجھ پر اور آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، رزق سب کو دوں گا، رب العالمین ہوں، رب المومنین، مومنوں کا رب نہیں ہوں، صرف رب المصلین، نمازیوں کا رب نہیں ہوں، رب العالمین، جہانوں کا رب ہوں، پیدا کروں رزق نہ دوں۔ رب العالمین کون کہے گا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، اس کی مہربانیاں عام ہیں دنیا میں، یہ رات دن، چاند سورج، دھوپ سایہ سب کے لیے، اور الرحیم خصوصی رحم کرنے والا ہے صرف مومنوں پر، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، صرف مومنوں پر رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ واقعی یہ بہت بڑی بزرگی ہے کہ وہ مالک قیامت کے دن کا آپ نے سنا تھا کہ اس دن اللہ کے نیک بندے، ولی، بزرگ، نبی، رسول، وہ بھی نفس و نفسی پکاریں گے کہ یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سجدے میں ڈالے گا پوری دنیا کے سامنے، اگلے پچھلے، حاکم، مخدوم، خادم، مخدوم، ساری دنیا موجود ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے، حمد و ثنا، تعریف، توصیف بیان کریں گے۔ بڑی دیر کے بعد اللہ کا جلال ٹھنڈا ہوگا اور اللہ فرمائیں گے ارفع راسک محمد، سر اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بات اتنی کرنی ہے کہ حساب کتاب شروع کرا دو، جن کو جنت دینی ہے جنت دو، جن کو جہنم دینی ہے جہنم دو۔ تو یہاں سے بات ثابت ہوگی کہ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ یہاں کچھ دنیا کی ہوا، ہار سنگھار اور سج دھج کرو فرد دیکھ کے، اور دنیا کی محبت کی چربی جب دماغوں پہ چڑھتی ہے اور پردے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، میں اوے تو کیا، میں یہ، میں وہ، لوگوں نے دیکھا میں یہ کرنے والے کیا لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ قیامت کے دن اتنی بھی کسی کو جرت نہیں ہوگی کہنے کی کہ میں اور میں یہ، اس لیے مالک یوم الدین، مالک تو وہ یہاں بھی ہے لیکن اس دن کوئی دم بھی نہیں مار سکے گا کوئی یہ کہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو کہتے ہیں ہمارے نذرانے ماہانے سلانے دیتے رہو، ہم تمہیں چھڑا لیں گے، یہاں وہ نظر بھی نہیں آئیں گے، آنکھ بھی نہیں ملائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، کیونکہ اس کا معنی کیا ہے؟ خاص ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ابھی بھی اردو کنگلی ہے، اردو نے پورا معنی نہیں بتایا عربی میں جو ہے۔ ایاک، خاص تیری ہی، نعبد، عبادت کرتے ہیں ہم، تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم، تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ یہ بات ہے اصل بنیادی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اور دوسرے کے لیے نہ کرو، یہ ہے اصل بات۔ ہر نبی رسول نے یہی دعوت دی۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا
فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلی ثمود اخاہم صالحا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلی مدین اخاہم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی رسول نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال زندگی ہے، 40 سال کی زندگی میں نبوت رسالت کا پیغام آیا، باقی 23 سالوں میں سے 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، 10 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے۔ سارا اسلام مدینہ طیبہ میں 10 سالوں میں آیا۔ زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں، روزہ فرض ہوا مدینہ میں، حج فرض ہوا مدینہ میں، جہاد فرض ہوا مدینہ میں، خاندان کے مسائل بیان ہوئے مدینہ میں، تجارت کے احکام آئے مدینہ میں، حکومتی سیاستی مسائل آئے مدینہ میں، جماعت نماز اگرچہ فرض ہو گئی تھی مکہ میں، لیکن نماز کا باجماعت باقاعدہ انتظام جو ہوا وہ مدینہ میں۔ مکہ میں 13 سال نبی کیا کرتا رہا؟ مکہ مکرمہ کے اندر کلمہ پڑھاتا رہا، کلمہ سمجھاتا رہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو دوسرے کی نہیں، اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہیں، اللہ سے مانگو دوسرے سے نہیں، اللہ کی نظر میں ہاتھ چڑھاوا دو دوسرے کے لیے نہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ ہم آج کرتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، عمرہ کرتے ہیں کہ تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی سانجھ۔ نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب نماز ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری زبانی مالی بدنی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے۔ یہ ہے اصل بات جو سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے لیے کرو دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے لیے دو دوسرے کے لیے نہ دو۔ ایسے نہیں جیسے ساتھ پشتی مسلمانوں نے آج کل عقیدہ اور وتیرہ بنا رکھا ہے کہ کلمہ بھی ہے، اذانیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں، جمعے بھی ہیں، عیدیں بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہیں، رمضان بھی ہے، تراویح بھی ہے، اور ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، حاجت روا اور داتا بھی ہے۔ کسی قبرستان سے گزرو، جتنی قبریں اتنے ہی مزار، اتنے ہی قبریں پوجا۔ کیا نبی یہ سکھا کے گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی اللہ کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ سے بھی کہنا دوسروں سے بھی کہنا، یہی ہے شرک، اس سے بچ کے رہنا۔ اللہ بہت غیرت مند ہے، اللہ کہتا ہے خالص عبادت قبول کرتا ہوں جس میں شراکت، کمپنی سسٹم، سانجھ پن، کھاتا داری، کسی اور کی حصے داری، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، پیر پیغمبر ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، درخت ہو، چاند سورج ہو، جس کے اندر تم شراکت، کمپنی سسٹم، تگڑ مگڑ پروگرام رکھو گے، مجھے یہ ملاوٹ والا ساتھ والا یہ عمل قبول نہیں ہے۔ خالص عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال یہی بات سمجھائی۔ مکہ والوں کی کیا غلطی تھی جو نبی ان کی غلطی دور کرتا رہا، اور جس کی وجہ سے نبی کی ان سے لڑائی ہوئی، نبی نے ہجرت کی، نبی گھر سے جو ہے بے گھر ہوا۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہی تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ رب ہے۔ مکے والے مانتے تھے رب کو، کہتا ہے رب ہے۔ وہ کہتے تھے رب نے زمین بنائی، آسمان بنایا، رب نے اس کائنات کو بنایا، رب نے یہ چاند سورج ٹکائے۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ بارش اللہ برساتا ہے، اور وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ حج کرتے تھے، ہاں حج کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، وہ صدقہ خیرات کرتے تھے، 100 اونٹ ایک دفعہ ذبح کرتے تھے صدقہ سب، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں، نبیوں، رسولوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو اختیارات دیے ہیں، مرنے کے بعد یہ اختیارات ان کو دیے ہوئے ہیں، یہ تصرف کرتے ہیں۔ یہ لاش حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا نیک بندہ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہوا بیت اللہ شریف پہ تو 360 جو وہاں مورتیاں بت تھے، ان میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویر تھی۔ جیسے چاند کی پوجا ہوئی ہے، سورج کی ہوئی ہے، درخت کی ہے، بالکل اللہ کے نبیوں، ولیوں، بزرگوں کی بھی پوجا ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی تمہارے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر رہے ہیں؟ وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ معاف فرمائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک کے گئے۔
یہ وہ بات تھی۔ ابو جہل ایک دن آیا بیت اللہ شریف میں، وہ بھی تو عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، میں حاضر ہو گیا۔ ان الحمد والنعمت لک، ہر قسم کی حمد تعریف تیری، سارے احسانات تیرے، سارے اختیارات تیرے، تو ہی مختار کل ہے۔ یہ تلبیہ لبیک پڑھ رہا تھا، لا شریک لک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، میں قطن قطن قطن، ٹھہر جا تیری نجات ہو جائے، بڑی گل ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا لبیک یہاں ختم ہو جاتا ہے، تیرا تلبیہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، ہمارا تھوڑا سا آگے بھی ہے۔ یہ جو آگے اس نے کلمہ کہا نا، اسی کلمے نے آگ لگائی، اسی کلمے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا مکہ چھوڑنے پر، اسی کلمے نے بدر کے احد کے مارکے برپا کیے، اسی کلمے کی وجہ سے ان کا خون حلال اور حرام ہوا۔ وہ کلمہ جملہ کیا تھا؟ کہتا ہے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، مگر وہ شریک ساجی جس کو تو نے بنایا اور تو نے اختیارات دیے۔ یہی مسلک، یہی مسلک، یہی وہ بات تھی۔ صلح حدیبیہ میں جو کافروں کی اور مسلمانوں کی صلح ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے کافروں سے صلح کی تھی، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں، اس میں جو کافروں کی طرف سے نمائندہ تھا وہ سہیل تھا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کتنے رب پوچھتا ہے؟ کہتا ہے محمد 7، ایک آسمانوں پر ہے، 6 اس کے بنائے ہوئے اختیارات دیے ہوئے نیچے۔ یہی تو مسئلہ ہے، ایاک نعبد جو پہلی صورت میں پکوایا گیا، ایک ایک رکعت میں یہ اقرار کروایا گیا۔ عیسائی اللہ کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، مرنے کو مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں مشکل کشا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام حاجت روا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام صحت دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام رزق دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اولاد دیتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بالکل اللہ کے ساتھ، اللہ نے ان کو اپنے ساتھ بیٹا بنا کے شریک کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے یہ سارے اختیارات رکھتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ بیٹا ہے، اور جو یہ کہتا ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، اللہ کا حصہ، اولاد بھی تو حصہ ہوتی ہے باپ کی۔ اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ باپ دادا، نہ اصل ہے نہ نسل ہے۔ اگر ایک عیسائی دیکھے مسلمان کو کہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو یا رسول اللہ کے رسول میری مشکل کشائی کرو، اور میں جب پڑھتا تھا نا مدینہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر میری ڈیوٹی لگتی تھی، تو میں وہاں کھڑا ہوتا تھا۔ آپ میں سے جو جاتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ سپاہیوں کے ساتھ ساتھ اس طرح شبر عام کپڑوں میں وہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، میں بھی کھڑا ہوتا تھا، میری ڈیوٹی لگتی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے بھی یہاں حاجی آتے ہیں مختلف زبانوں میں، تو یونیورسٹی میں یہاں پڑھتے ہیں لڑکے پوری دنیا کے 90 ملکوں، تو جو بڑی بڑی زبانیں ہیں ان کے وہ لڑکے یہاں کھڑے کرو۔ تو میں کھڑا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر خود میں نے دیکھا کہ خط لکھتے تھے بخدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض یہ ہے کہ مجھے ضرورت ہے اتنے مال کی، اتنے پیسوں کی، میرے رزق میں برکت ڈال دو، یہ کر دو وہ کر دو، اور لفافے میں 5-10 ریال ڈال کے اب وہ کھڑے ہوتے تھے ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ کوئی دیکھنا ہو تو میں جالی میں ڈالوں جیسے یہ خط جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود میں نے دیکھا۔ اب کوئی آدمی وہاں کھڑا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اور کہہ رہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مشکل کشائی کرو، میری حاجت روائی کرو، مجھے صحت دو، مجھے اولاد دو، مجھے رزق دو، میری یہ بگڑی بنا دو، میرا یہ کام کر دو۔ تو عیسائی وہاں پہنچے مسلمان یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ کہتا پیچھے ہٹ، میں اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا میں نے بھی یہ سارا کچھ محبت میں کہا تھا، میری محبت پیتل کی ہے، تیری سونے کی ہے، میرے لیے منع ہے، تیرے لیے جائز ہے، تیرے قرآن نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، تیرے نبی نے لگایا، تیرے لیے جائز ہے۔ مولانا حالی یہی تو بات سمجھا کے گئے
کرے گر غیر بدھ کی پوجا تو کافر، مانے کواکب میں کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ ان کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے ہاں کو پیمانے اور ہیں۔ ایاک نعبد کو سمجھو تیری، پھر سنو ترجمہ، ایاک نعبد خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، تیرے بغیر کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم، تیرے بغیر کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اب وضو کر کے ہاتھ باندھ کے مسجد میں کھڑے ہو کے انسان ایک ایک رکعت میں توجہ سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر رکوع بھی اللہ کے آگے، سجدہ بھی اللہ کے آگے، عاجزی بھی انکساری بھی اللہ کے آگے، اور پھر التحیات میں بیٹھ کے یہ اقرار کرے التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی زبانی مالی بدنی عبادتیں صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، یہ سارا اقرار کر کے اور نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کہے یا رسول اللہ کرم کرو، یا علی مشکل کشا، یا حاجت روا، یا دستگیر، یا معین چشتی سچی کا، کیا یہ نماز ہے؟ یہ نماز ہے؟ اور تجھے کو کہہ کہ یار تو انسان ہے کہہ کے پھر جاتا ہے، اور تو 5 ٹائم 70 سال نماز کی ایک ایک رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد بھی تو نے کئی مشکل کشا اور حاجت روا، باقی یہ تیری بات کہ اللہ نے ان کو اختیار دی ہے، اللہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، میں نے اتنا بھی اختیار نہیں دیا جتنا کھجور کی گٹھلی پہ پردہ ہوتا ہے۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر، گر بندے ہو رب کے تو رب سے۔ مسئلہ ہی اصل میں یہ ہے، سارے نبیوں رسولوں نے یہ بنایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال لگے۔ کیا ہے وہ مسئلہ؟ کہ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو۔ بزرگ بھی یہی سمجھا گیا، یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے، کیا کہتے ہیں؟ نفی اس بات دا پانی ملیا، نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگ ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلن پر آئی ہو، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ ثابت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ نفی ہے۔ نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگ ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلن پر آئی ہو، اندر توحید آئی، جگمگ ہوا، نفی اس بات دا پانی ملیا، اللہ کے لیے ثابت، دوسرے کے لیے نفی، اللہ کے لیے اقرار، دوسرے کے لیے انکار، اللہ کے لیے ثابت کرنا، دوسرے کے لیے نہیں، اللہ کے آگے جھکنا، دوسرے کے آگے نہیں، اللہ سے مانگنا، دوسرے سے نہیں، اللہ کے لیے نظر نیاز چڑھاوا، دوسرے کے لیے نہیں، نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگ ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلن پر آئی ہو، صبغت اللہ، رب کا رنگ جب چڑھ جاتا ہے تو دل کے بالوں اور تنیوں میں دوسروں کی شراکت، شرک، کمپنی سب نکل جاتا ہے۔ میں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پہ جمعہ پڑھاتا تھا، کئی لوگ آپ وہاں پڑھتے تھے، 12 سال میں نے وہاں جمعہ پڑھایا۔ مجھے ایک آدمی نے واقعہ سنایا، میں گنہگار سے آدمی ہوں، کہ ایک آدمی میرے پاس جمعہ پڑھتا تھا، اس نے خود مجھے سنایا، کہتا مجھے ایک آدمی ملنے جلنے والا کہتا تھا یار تو کہاں جا کے وقت ضائع کرتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، کبھی تو جمعہ پڑھے نا۔ اس میں بہت بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی ہے، اب کافی عرصے سے باہر رہتا ہے، وہ جب اس کا دل چاہتا ہے یہاں آ جاتا ہے، جب چلا جاتا ہے، بہت بڑا آدمی۔ تو اس نے کہا تم جاتے ہو جمعہ پتہ نہیں کہاں پڑھتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو، اگر تم جمعہ پڑھو نا، محترم پروفیسر ڈاکٹر صاحب، اور اس کا نام لیا، تو تمہیں پتہ چل جائے کہ جمعہ ہے کیا۔ کہتا میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ اس کو میں کیا کہوں،
میں نے جانا تو نہیں ہے لیکن جاننے والا تھا بہت. جب اس نے مجھے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے میں محترم ڈاکٹر پروفیسر صاحب کے پاس جمعہ پڑھوں گا. اس وقت وہ یہاں باقاعدہ جمعہ پڑھاتا تھا, اب تو وہ باہر رہتا ہے, بس آ جاتا ہے سال میں 1-2 دفعہ. تو اگر تم وہاں جمعہ پڑھو نا تو تمہیں پتہ چلے کہ جمعہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھو بات سنو, میں وہاں 1 نہیں 2 جمعے پڑھوں گا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں میں جا کے وقت ضائع کرتا ہوں نا تم 1 جمعہ وہاں پڑھ لو. کہتے بالکل ٹھیک ہے, تم وہاں 1 پڑھو میں 2 پڑھوں گا. اس نے مجھے واقعہ سنایا. کہتا ہے میں نے اس کو ساتھ لیا, اور میری جیسے یہاں بھی عادت ہے کہ میں پہلے موضوع بتا دیتا ہوں. تو اس وقت میں نے بتایا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بتاؤں گا, لا الہ الا اللہ کا. کہتا ہے وہاں جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو پتہ تھا, اصل میں وہاں پہنچنا بھی آسان تھا, جہاں ذرا لوگوں کو مشکل ہوتی ہے اوپر چڑھنے کی, پھر بھی لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں, تو پارکنگ کا بھی مسئلہ ہے, لیکن پھر بھی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ لوگ آتے ہیں. وہاں جو کہ آسانی تھی, تو وہ کہتا ہے کہ 12 بجے 12:15 کے قریب ہم جاتے تھے تو پھر اندر ہال میں جگہ ملتی تھی, اگر ہم لیٹ جاتے تو پھر باہر جگہ. تو میں نے سوچا کہ اس کو میں پہلے لے جاؤں, آگے بٹھاؤں جہاں آگے. وہ اتنے سالوں سے وہاں جمعہ پڑھ رہا تھا, تو اللہ میں کیا ہوں, ایسے آج بس ایسے بچوں کا استاد ہوں کہ یہ اصل میں اللہ کی بات ہے. تو لا الہ کا کلمہ اس نے جو ہے بات جو ہوئی ہوگی, خطبہ ہوا ہوگا, تو میں وہ اس میں بیان کیا ہوگا, تو اس نے وہ سنا. کہتا ہے جب باہر نکلنے لگے نا میں بہت اس بات پر خوش تھا کہ یہ مجھے کہنا چھوڑ دے. آگے اللہ اس کو ہدایت دے دے, سمجھ دے دے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن کم از کم مجھے کہنا چھوڑ دے نا تو میں سمجھتا تھا میں کامیاب ہوں. لیکن جب جوتی پہننے لگے تو میں نے نا جھجکتے پوچھا یا کہا کہ آئندہ جمعہ ہم جناب محترم شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر صاحب کے پاس پڑھیں گے. آگے ابھی میں نے نام لینا تھا کہ اس نے اس کو گالی دی اور کہا کہ وقت ضائع کرتا ہے, وقت ضائع کرتا ہے, اور تمہاری مہربانی ہے کہ جب تم آیا کرو مجھے یہاں لاؤ. اس نے مجھے خود سنایا, اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. میں بات یہ کیوں سنائی میں نے, وہی بات نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگ ہر جائی ہو, اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن پر آئی ہو. پہلے اس میں جو غیر اللہ کی محبتیں تھیں, شرک تھا, جب وہ نکلا خود بخود آٹومیٹک اللہ والوں سے محبت ہو گئی اور قبر پرستوں سے نفرت ہو گئی. یہ کنیکشن یہ خود بخود ہوتا ہے. یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کیونکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. نفی اس بات دا پانی ملیا, یہ اصل بات کہ اللہ کے لیے کرو دوسرے کے لیے نہ کرو, اللہ کے لیے ثابت کرو دوسرے کے لیے نفی کرو. اصل بات تو یہ ہے کافی ہے ایک اللہ مشکل کشائی کے لیے, ہیں نبی ولی پیر پیغمبر فقط رہنمائی کے لیے. پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر بھی پھرتے ہو در بدر گدائی کے لیے. 6 ڈگریاں دین میں بدھو. سوچے انسان 5 ٹائم نفل میں, سنت میں, فرض میں, ایک رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سمجھا حیران ہوں کہاں ہیں یہ ان کی عقلیں اور کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب تو یہ ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں دوسرے سے. اچھا عبادت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رکوع سجدے کا نام عبادت ہے. نہیں, قیام عبادت ہے, رکوع عبادت ہے, سجدہ عبادت ہے, سورنا عبادت ہے, پکارنا عبادت ہے, نظر نیاز عبادت ہے, چڑھاوت چڑھانا عبادت ہے, مانگنا عبادت ہے, ذبح کرنا عبادت ہے, امید رکھنی عبادت ہے, بھروسہ کرنا عبادت ہے, اس کا ڈر دل میں رکھنا یہ عبادت ہے, اس کے گھر کا طواف کرنا عبادت ہے. ان میں سے کوئی چیز کسی قبر مزار درگاہ والے کے لیے کرو گے تو وہ شرک ہوگا جب تک تم توبہ نہ کرو. تم سمجھتے ہو کہ نماز رکوع سجدہ اللہ کو کر لیا باقی تم جو مرضی تمہیں آزادی ہے, غلط. دیکھو آگے اللہ نے مدد مانگنے کا ذکر کیا. اب حالانکہ عبادت کے اندر مدد مانگنا بھی آ گیا تھا, لیکن مدد مانگنے کو اللہ نے اسپیشل کیوں ذکر کیا؟ جیسے حافظوا علی الصلوات, حفاظت کرو نمازوں کی, اور آگے کہا والصلاۃ الوسطیٰ, خاص طور پر درمیانی نماز عصر کی نماز اس کا خیال رکھو.
دیکھو ساری نماز جب ذکر کی، ساری نمازیں تو اس میں اثر آ گئی، لیکن اثر کا علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ صرف اس لیے، اس کی اہمیت کے لیے، کیوں؟ سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرنے والے ہیں لیکن کم۔ سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے میں، سورنے پکارنے میں ہوتا ہے، مشکل کشائی حاجت روائی کرانے میں ہوتا ہے۔ اس کو ٹھوکر لگی، یا فلاں، اس کو جناب بیٹا بیمار ہوا، یا فلاں کو ادھر جا رہا ہے بکرا لے کے، ادھر گائے لے کے جا رہا ہے، ادھر دیکھ کھڑکا رہا ہے، اس کے مدار پر کب۔ سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا اسپیشل ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کا اقرار کرو، عبادت کے اندر مدد مانگنا آ گیا تھا، لیکن میں مولا کہتا ہوں میرے بندو اس کا دوبارہ پھر سے اقرار کرو کہ مدد بھی صرف تجھ سے مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا لال بھائی عبداللہ بن عباس کو کہا رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی میں اگلے پچھلے جن انسان اگر اکٹھے ہو جائیں تجھے نفع دینا چاہیں نہیں دے سکتے اگر اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر جن انسان اگلے پچھلے اکٹھے ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا۔ جب یہ بات طے ہے تو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، پھر جب بھی سوال کر ایک اللہ سے کر، اور جب بھی مدد مانگ صرف ایک اللہ سے مانگ۔ اور رسول اعظم نے اپنے عمل سے بتایا، وہ درخت والا قصہ آپ نے بچپن سے پڑھا ہوا ہے، تلوار لٹک رہی تھی، دشمن آیا تھا، تلوار اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، وہ کھڑا تھا، اور اس نے کہا تھا تخافونی، تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ آج میں تجھ سے نہیں ڈرتا، کیونکہ زندگی موت کا مالک تو ایک اللہ ہے، علاقہ پر مخالف ہو، فلک بھی ہو و تم میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگاہ باہو جو تو میرا۔ اس نے کہا میں یمناؤ کا منی، تجھے کون بچائے گا؟ آپ نے، میں ٹھیک ہے تو کھڑا ہے، میں لیٹا ہوں، تیرے پر تلوار ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، لیکن اللہ پر میرا بھروسہ جو ہے، ایک اللہ پر جو میرا یقین ہے، میں اس میں دراڑ نہیں پڑنے دوں گا، کمی نہیں آنے دوں گا۔ وہ عابد معبود والا، ساجد مسجود والا، اللہ اور بندے والا جو تعلق ہے، اس کی بنا پر میں اب بھی یقین اور عقیدہ رکھتا ہوں کہ میرا اللہ اب بھی میری مدد کر سکتا ہے۔ اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گری، اور یہی وقت ہوتا ہے مدد آنے کا، جب ہر طرف سے مایوسیاں ہو جائیں، کال ٹھک اللہ سے ملے، یہی وقت ہوتا ہے مدد آنے کا۔ لیکن ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ آگے پیچھے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب مصیبت پریشانی آتی ہے کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، اور جس نے شفا دینی اس کی طرف جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اور بدر کا میدان کتنی بڑی بات ہے، 313 کو لے کے جب آپ نکلے، فرمایا لڑو گے ان سے جناب، لڑیں گے، ان کے پاس تو بڑی طاقت ہے جناب، لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جنہوں نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھاند جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ کفار مکہ کیا چیزیں دیوں سے لڑ چائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت ارشاد حکم کن سے لڑنا ہے؟ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ تم نبیوں تم ولیوں کے امام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ولیوں کے امام، میں نبیوں رسولوں کا امام، سو جاؤ صبح جنگ برکت تبرک سے جیت لیں گے؟ نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے، ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آسمانوں کا مہمان بنا، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ بدر کی رات، مسلمانوں یاد کرو بدر کی رات، ساری رات مانگتا رہا نبی اللہ کے آگے، روتا گڑ گڑاتا رہا، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی، تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اتار دے، مدد اپنی اتار دے۔ جہاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا، جہاد نہیں رہے گا، مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام بھی نہیں رہے گا۔ روئے گڑ گڑائے، اپنی امت کو سبق دیا ہے، میری امت، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے میری اطاعت تابعداری کا، میں تمہارا رسول ہوں۔ جب تم نے بھی مشکل کشائی حاجت روائی کروانی ہو، صحتیں لینی ہو، رزق میں برکت ڈلوانی ہو، کشتیاں پار لگوانی ہو،
تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی، مکہ اور مدینہ کی کمائی مجھے میدان میں لانی پڑی تھی، بہت مشکل گھڑی تھی مجھ پر، چند نوجوان تھے، باقی بوڑھے اور بچے تھے، ٹوٹی پھوٹی تلواروں والے تھے، میری ساری کمائی میدان میں لگ گئی۔ میری امت، میں نے مشکل گھڑی میں اسی کو پکارا تھا، میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبیوں رسولوں کے واقعات بتائے۔ کسی نبی رسول کو اللہ نے آگ سے بچایا، کسی کو کنویں سے بچایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، یونس علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، 23ویں پارے کی آیت ہے اور سورۃ صافات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ یونس علیہ السلام اللہ کا نبی، یہ وحی والا، نبوت والا، اگر میں مولا کو نہ پکارتا تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یہ باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں رسولوں کے واقعات بتائے۔ کسی کو اللہ نے طوفان سے بچایا، کسی کو کنویں سے بچایا۔ کیوں واقعات یہ بتائے؟ اس لیے کہ میرے بندو، اگر ان نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے نبی رسول، برگزیدہ ہستیاں، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو میرے بندو تمہارا بھی مشکل کشا میں ہوں، میں ریٹائر نہیں ہو گیا ہوں۔ یہ اس لیے بتائیں۔ دیکھو قرآن کو پڑھے تو ہزاروں مرد ایسے ہیں، عورتیں کیا مرد ایسے ہیں جن کو ناظر قرآن نہیں آتا، ہدایت کہاں سے آئے گی؟ دین ٹھیکے دے دیتا ہے۔ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، کوئی مانگے اس کو بھی، کبھی بغیر مانگے بھی ملتی ہے، محنت کرے تب بھی ملتی ہے، کبھی بغیر محنت کی بھی مل جاتی ہے، لیکن دین، ایمان، ہدایت، صحیح عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز، آپ والا درود، آپ والا طریقہ نہیں ملتے، بغیر طلب کے، تڑپ کے، دعا کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر اور محنت کے نہیں ملتا۔ لوگ آدمی کہے ٹھیک ہے جہاں کو لگا کہیں اللہ کہتا لگا، پھر کہیں لگا، پھر تو بھی لگا۔ دین سیکھنے سے آئے گا۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن کی تفسیر ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں بخاری شریف مترجم ہے؟ کیا وہ بچوں آج دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، اس کا رسول کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہی عقیدہ سمجھا تھا۔ 100 سال صحابہ کرام کا دور ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 100 سال زندہ رہے، 100 سال۔ پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں تھیں، بیوی بچے تھے، اولاد کی ضرورت تھی، صحت کی ضرورت تھی، رزق کی ضرورت تھی، لیکن مسلمانوں کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے فریاد کی ہو، وہاں جا کے کھانے پکا کے تقسیم کیے ہوں، یا کوئی دھماڑ بھگڑا ڈالا ہو۔ جب نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ نے سب سے افضل قبر مبارک پر جا کر حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے سوال نہیں کیا تو ان کے غلاموں آگے، ان کے غلاموں کی قبریں کیسے مشکل کشا حاجت روا بن گئی؟ ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ حجر اسود پتھر جو جنت سے آیا اور بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے، جب دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ اس کو چوم رہے ہیں
ذہن میں خیال آیا، ہماری تربیت تو رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، یہ جو بعد میں آئے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، اس پتھر کو کون نہیں چومتا، اس ستون کو کون نہیں چومتا، سب اس پتھر کو چوم رہے ہیں اور اس پر گر رہے ہیں بڑی بےتابی کے ساتھ۔ یہ پتھر مشکل کشائی کرتا ہوگا، حاجت روائی کرتا ہوگا، کرنی بھرنی والا ہوگا۔ یہ خیال آیا، خطاب پتھر کو کیا اور سنایا لوگوں کو، انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا، اگر وہ تجھے نہ چومتے میں تجھے دیکھتا بھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھو، ان قبروں کو، مزاروں کو، درگاہوں، آستانوں کو چومنے سے، یہ لکڑی کے الہ، کاغذ کے الہ، ان کو چومنے سے محفوظ رکھو، اور جب اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے، حق حلال کے مال کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنے ان دو ہونٹوں کو حجر اسود جنت سے آنے والے پتھر پر ٹکا دینا۔ یہ گناہ چوس پتھر تمہارے گناہ بھی چوس لے گا اور قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی بھی۔ صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اللہ کی لعنت ہو جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے نام پہ ذبح کی۔ بیت اللہ شریف پہ آپ کا قبضہ ہوا، میں توڑو ان تصویروں کو، میں اندر نہیں داخل ہوں گا جب تک بیت اللہ ان تمام تصویروں سے، بتوں سے صاف نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام تصویریں توڑ رہے تھے، آگے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، ابراہیم علیہ السلام کی، جناب یہ تو ابراہیم علیہ السلام سے، میں توڑو، تصویر ہوتی ہے چاہے پیغمبر کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سکھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مسلمان نہیں تھا میں نے نظر مانی تھی کہ بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کروں گا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا میں وہ کفر کی حالت میں جہلی زمانہ میں جو میں نے نظر مانی تھی اس کو میں پورا کروں؟ آپ نے اس سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ جہلی زمانہ میں وہاں مشرک لوگ جا کر اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ وہاں ذبح کرتے تھے؟ تو نے کہا نہیں، جہلی زمانہ میں کافر لوگ، مشرک لوگوں کی کوئی وہاں عید میلہ لگتا تھا؟ نہیں۔ فرمایا اوف بنظر کا، اپنی نظر پوری کر۔ میں نے اس لیے یہ سوال کیا کہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری نہیں کی جاتی، اور نہ جس کا انسان مالک ہو وہ نظر نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے سوال کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس جگہ پر اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر ذبح کیا جائے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر وہاں چڑھاوے چڑھائے جائیں، وہ جگہ پلید ہو جاتی ہے، وہاں اللہ کے لیے بھی ذبح کرنا اور اللہ کے لیے بھی چڑھاوا چڑھانا جائز نہیں ہے۔ رسول تو یہ سمجھا کے گئے تھے، اور شرک سے دور رکھنے کے لیے بڑے آپ شفیق تھے۔ امت کو کہا، میری امت قبر پختہ نہیں بنانی، قبر اونچی نہیں بنانی، قبر پر لکھنا نہیں ہے، قبر پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، قبر پر چراغ نہیں جلانا، اور قبر پر عمارت نہیں بنانی۔ میرے امتی، میرے ساتھ محبت کرنے والے میرے پیارے امتی، رب کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وفات سے چند دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی تلخی تھی، کبھی چادر منہ پہ کرتے تھے، پھر جیسے دم گھٹنے لگتا پھر چادر منہ سے اتارتے، پھر کرتے، یہی کیفیت تھی۔ لیکن امت کا کتنا درد تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کثرت سے یہ درود شریف پڑھا کرو، جمعے والے دن بہت زیادہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، اپنی جان کو مصیبتوں میں ڈال کے، تکلیفوں میں ڈال کے، ماریں کھا کے ہمارے لیے ایک دین چھوڑ کے گئے۔ ہم اس پر عمل کریں، ہماری آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی ہماری سنورے گی۔
وہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے احسان کا بدلہ اتاریں، لیکن ہم نہیں اتار سکتے۔ کوشش تو کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اسی کیفیت میں تھے کہ آپ نے چادر اتاری، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، فرمایا اللہ کی لعنت ہو، یہ رحمت اللہ عالمین پیغمبر لعنت برسا رہا ہے، اللہ کی لعنت پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی۔ اور یہی وہ بات ہے کہ اگر حکمرانوں میں اور عوام میں یہ بات آ گئی، اللہ کی قسم انڈیا کیا 1 ارب 20 کروڑ کیا پوری دنیا جو ہے وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی تمہارے سامنے، اور پھر تمہاری کیفیت یہ ہوگی جس سمت بھی چاہے صفت سیل رواں چل، جس سمت بھی چاہے صفت سیل رواں چل، یہ وادی بھی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا۔ اقبال بھی تو یہی کہہ کے گیا، رہے گا جہاں میں تو ہی یگانہ و یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر وفی فلسطین وفی افغانستان وفی کل الدنیا، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔